ہمارے پاس ادارہ ہے لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ، جہاں پر اہل سنت دیوبند اساتید پڑھا رہے ہیں شیعہ مدرسے کے اندر، اور جہاں پر تقریباً کوئی 70% سٹاف ہمارا اہل سنت ہے، اور جہاں پر ہماری تمام کام جو ہے بغیر کسی تفریق مذہب کے وہاں پر اکٹھے انجام پاتے ہیں۔ یعنی عملاً گراؤنڈ لیول پر ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے، صرف کانفرنسوں میں یا ٹاک شو میں نہیں وحدت کی بات کرتے، بلکہ ہم نے اس کے لیے پہلے عمل کیا ہے، بعد میں لوگوں کو بتایا کہ وحدت ہو سکتی ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے مزید بڑھائیں گے بھی۔ ارادہ ہے ہمارا انشاءاللہ اس سلسلے کو پھیلائیں ہم باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ جواد نقوی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے مدرسے میں عروۃ الوثقیٰ میں وہ کہتے ہیں ہم نے وحدت امت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اکثریت دیوبند اساتذہ وہاں تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارا 70% سٹاف بھی دوسرے مسالک سے اور مکاتب سے اور ہے، اور ہم یہ ثابت کریں۔ اب مجھے تو ان کے فلسفہ وحدت امت کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو کسی کو آئی ہو تو بتائیے گا کہ ایک کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ، کسی بھی مکتب کا مسلک کا آپ لے لیں، وہ کہے جی ہم نے 70% شیعہ مکتب کے اساتذہ اور سٹاف رکھا ہوا ہے، اور ہمارا جو مسلک ہے وہ اہل سنت ہے یا دیوبند ہے یا اہل حدیث ہے، لیکن ہم نے 70% اساتذہ یا سٹاف جو ہے وہ ہمارے اہل تشیع کا ہے۔ یعنی یہ سمجھ سے یہ بالا تر بات ہے، وہ پھر مسلک نہ رہا، وہ تو پھر اہل تشیع مسلک ہو گئے۔ اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلک ان کا اہل تشیع، لیکن سٹاف ہمارے وحدت امت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ عقائد کا بڑا فرق ہے، یعنی ہم مولا علیہ السلام کو خلیفۃ بلا فصل اور مقام غدیر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اگر 70% سٹاف بھی دوسروں کا ہو گیا، اساتذہ بھی ہو گئے، تو پھر وہ اپنے عقائد پر کیسے قائم رہیں گے، اور وہ کیسے سلسلہ چل سکتا ہے جب وہ پڑھائیں گے؟ تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں ہم علماء و ذاکرین خطبہ جو ہیں وحدت امت چاہتے ہیں کہ وحدت ہو دوسرے مکاتب کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب اور مقصد کسی کے لیے بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ دوسرے مسلک کے 70% اکثریت پڑھانے والے اور سٹاف جو ہے وہ دوسرے مسلک کا، یعنی یہ کسی مسلک کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو یہ نہیں میں کہہ رہا اہل تشیع کے ایک مسلک میں یہ مدرسہ ہے، اس کا مطلب جو پہلے مدرسے آج تک پڑھاتے رہے ہیں پاکستان میں اہل تشیع کے، وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ آپ نے آ کے یہ نیا ایک فارمولا دے دیا جو کہ کسی مکتب کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وحدت امت کے لیے 70% دوسرے مسلک کا سٹاف اور دوسرے اساتذہ پڑھانے والے، یہ کوئی مثال پاکستان میں یا دنیا میں ایسی نہیں ہو سکے گی۔ وحدت امت ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ فارمولا کہ اپنے مکتب کو چھوڑو نہیں، اپنے کو نہیں چھوڑو لیکن دوسرے کو بھی نہ چھیڑو، اپنے کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں، لیکن یہ ہو جانا کہ وہ تو پھر سارا وہ تو وہی مسلک ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں وحدت امت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے مکتب اور اپنے اپنے مسلک میں رہ کر ہمیں اسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔